شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ محنت پسند ہدمند۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ حال، ماضی اور مستقبل پر نظر رکھنے والے بتاتے ہیں جب دنیا میں بدی کا آغاز نہیں ہوا تھا، انسان آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ملک فراق جس کا فریشہ صرف بادشاہ حسو آرام عوام سے ٹیکس نہیں لیتا تھا۔ ملک فراق کے باشندے ملک فراق میں موجود نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے قدرتی ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ بے فکری کا عالم تھا اور اسی کا نام تونگری تھا۔ ایک پھولوں کا تختہ کھلنے سے لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، جس کے نتیجے میں فریب اور سینہ زوری کے شیاطین اپنی ذریات غارت، لوٹ مار اور تراج کے ساتھ مل کر ملک فراق میں ڈاکے مارنے لگے۔ خود پسندی، حسد اور غرور کے آنے سے لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اس وقت تک امیر نہیں بن سکتے جب تک ان کا ہمسایہ ان کا محتاج نہیں ہوتا۔ احتیاج و افلاس کے پیرزادے بن کر آنے اور لوگوں کی ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ملک فراق قحط سالی اور وبائی امراض کی لپیٹ میں آ گیا۔ لوگ اپنی اس بدنیتی پر پچھتائے اور اس مصیبت سے نجات کے لیے تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے۔ تدبیر اور مشورہ نے انہیں محنت پسند ہدمند کے پاس بھیجا۔ محنت پسند ہدمند اگرچہ اولاد احتیاج و افلاس کی تھی، لیکن امید، کمال اور ہنر نے اس کی پرورش کی تھی۔ محنت پسند ہدمند ایک قوی ہیکل نوجوان تھا جس کا بدن محنت کی وجہ سے ایٹا ہوا اور چہرہ دھوپ سے ٹمٹمایا ہوا تھا۔ ہدمند نے پہلے تو حسو آرام پر تنقید کی کہ وہ ایک نااہل بادشاہ تھا، پھر اس نے مدد کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو ایسی تدبیریں بتاؤں گا جس سے زمین کا بنجر پن ختم ہو جائے گا۔ میں تم کو سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی فصلیں اگانا، پہاڑوں کو کھودنا، دریاؤں سے پانی سینچنا، راستوں کو ہموار کرنا سکھاؤں گا۔ ہمت اور تحمل کی نگرانی میں لوگ دیمک کی طرح زمین سے لپٹ جاتے ہیں اور محنت کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے ملک فراق میں خوشحالی واپس آ جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ سب فتوحات محنت پسند ہدمند کی وجہ سے حاصل کی تھی، اس لیے اسے سلطان محنت پسند ہدمند کا لقب دیا گیا۔